سار ہے اقصا، شولوں سے گلنار ہے اقصا، خون سے لالا زار ہے اقصا، سیہونیت کی چال ہے گہری، جرت مند پر تیرے شہری، اقصا کی تاریخ سنہری، حق کی علم بردار ہے اقصا، شولوں سے گلنار ہے اقصا، قاتلین یحییٰ اور زکریا، ایمان مٹانا جن کا نظریہ، دہشت گردی بھی ہے رویہ، کفر پہ لیکن پار ہے اقصا، شولوں سے گلنار ہے اقصا، نظر آتش بام و در ہیں، تیرے فرزند خون سے تر ہیں، لے کر دفاع میں بس پتھر ہیں، جس سے سحر آثار ہے اقصا، شولوں سے گلنار ہے اقصا، جھنجھوڑ رہی ہے غیرت امت، کھوئی جن کی کب سے ہیبت، روکے ظلم نہیں ان میں طاقت، ایمان کا معیار ہے اقصا، شولوں سے گلنار ہے اقصا۔ اے نبیوں کی سرزمین، اے نبیوں کی سرزمین، اے ارض فلسطین، تو ہے مقدس امانتوں کی امین، تو نے دیکھے کتنے ہی عزمیے حسین، ہے تیری محبت ہر دل میں جاگزین، اے نبیوں کی سرزمین، اے ارض فلسطین، تیرے دل پہ ہے شکنجہ پنجائے یہود کا، یہی ہے اب مار کا ہود و نبود کا، تو بن گئی سوال غیرت مسلم کے وجود کا، لیکن کوئی سلطان اب دکھتا کہیں نہیں، اے نبیوں کی سرزمین، اے ارض فلسطین، تیرا دامن کیوں کر لہو سے تار تار ہے، القدس میں آل یہود امن عالم پہ بار ہے، تیرا دامن کیوں کر لہو سے تار تار ہے، القدس میں آل یہود امن عالم پہ بار ہے، بس تیرے لیے ہی رواں سخن ابصار ہے، تو ہے مارکائے حق و باطل کی حتمی زمین، اے نبیوں کی سرزمین، اے ارض فلسطین۔ ابصار صاحب بہت بہت شکریہ۔ ابصار احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے، ریسرچر ہیں، ہسٹورین ہیں، اور ساتھ میں انصار برنی صاحب جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے ماشاءاللہ۔ ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز آپ کو ملا ہے سر، سچ این آنر ٹو ہیو یو آن دا شو۔ السلام علیکم۔ السلام۔ سر پہلے ہم چھوٹی چھوٹی اس کے مقابلے میں ہم بڑے چھوٹے ایشوز پہ بات کرتے تھے، اس میں کچھ آپ کر بھی پاتے تھے، ہم بھی کچھ اس میں بات کنٹریبیوشن ہو جاتا تھا کہ بھی کسی اس کانفلکٹ میں ہم لوگ کیا کریں، اتنی بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اور دنیا خاموش ہے کہ کوئی انسان اس میں کرے تو کیا کرے۔ نادیہ، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ مارننگ شوز کی پہچان نادیہ خان ہے، تھینک یو۔ تو اگر اس میں بھی پوری کوشش اسی طریقے سے کی گئی جس طریقے سے تم مسائل کو لے کے آتی تھی اور ان کا حل تلاش کیا جاتا تھا، تو اگر اس میں بھی آج جو کوشش شروع کی گئی ہے اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے اگر ہم سب مل کے ان کوششوں کو بڑھائیں اور پھیلائیں اور اس آواز کو اس مقام تک پہنچا دیں جہاں سنوائی ہو جائے، تو میرے خیال یہ ہے کہ یہ بھی مسئلے کا حل کہیں نہ کہیں نکلے گی۔ میں جو بات کہنا چاہوں گا اور جہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ یہ جینوسائیڈ ہے، یہ نسل کشی ہے، اس کو ہم اس پہچان کے ساتھ کیوں نہیں لے کے چل رہے کہ یہ نسل کشی ہو رہی ہے اور یہ بین الاقوامی جرم ہے، سنگین نسل کشی کیا ہوتی ہے؟ کسی کو اس کی پہچان بنا کے مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی یا جو بھی اس کی ایک وہ بنا کے ان کا خاتمہ کرنا، ان کو ہستی سے مٹانا، اس مذہب کا ختم کرنا، اس سلسلے کو ختم کر دینا، اور یہ ایک سنگین عبرتناک قسم کا جرم ہے جس کی عبرتناک سزا ہونی چاہیے، جو ابھی تک کم لوگوں کو ملی ہے۔ مطلب پولیٹیکل کانفلکٹ نہیں، یہ پرسنل اینڈ ریلیجس پرابلم ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ کیوں مارا جائے، کیا جھگڑا کیا ہے؟ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے جی یہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کانفلکٹ ہے، مسئلے ہیں، کانٹریکٹس کی وائلیشن ہے، نہیں اصل بات نادیہ، بیت المقدس
اگر یہودی مذہب کا ہے تو بیت المقدس عیسائی مذہب کا بھی ہے، بیت المقدس مسلمانوں کا بھی ہے، تو وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جس میں یہ تینوں شامل ہوں اور تینوں مل کے اس کی دیکھ بھال کر سکیں، یا وہاں پہ جو انتظامات ہیں، جو عبادات ہیں، ان کو سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔ میرا تعلق سیاست سے نہیں، اس لیے میں سیاسی بات نہیں کروں گا۔ میرے لیے لاش کہیں بھی گرے، وہ ایک باپ، بیٹا، بھائی، بہن، ماں کی لاش ہوتی ہے، وہ انسان مرتا ہے۔ اور جس طریقے سے فلسطین کے اندر اس وقت صورتحال کی گئی ہے، ابھی دیکھیے آج اطلاع یہ ہے کہ شاید سیز فائر ہو گئی ہے۔ جی نادیہ، اب تو پتہ چلے گا کہ کتنی بلڈنگوں کے نیچے کتنے بچے دبے ہوئے ہیں، کتنی عورتیں دبی ہوئی ہیں، کتنی لاشیں دبی ہوئی ہیں، ان میں کتنے ابھی تک چیخ پکار کر رہے ہیں، زندہ ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، ان کی صورتحال کیا ہے۔ ابھی تو جو عمارتیں بچی تھیں ان میں سے نکالے ہیں نا، ابھی تو جو عمارتوں کے نیچے دبے ہوں گے ان کی کیا صورتحال ہے۔ اور دنیا بھر میں سر ایسے جب کوئی کرائسس ہوتی ہے تو ہیلپ آتی ہے، ان کو ہیلپ کرنے کون پہنچ رہا ہے؟ ہم جائیں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں جاؤں گا، اور میں نے ویزے کی کوشش کی ہے، لیکن مسئلہ دیکھیں، ہمیں سچ بولنا چاہیے اور حقیقت کی طرف آنا چاہیے کہ چاروں طرف اسرائیل کے کون ہیں؟ مسلمان ممالک نا، بالکل کیوں نہیں الاؤ کر رہے؟ میں لڑنے تو نہیں جاؤں گا، میں اسلحہ تو نہیں اٹھاؤں گا، میں اسلحے سے نفرت کرتا ہوں، میں تو اسلحہ نہیں اٹھا سکتا۔ میں اگر وہاں گیا تو میں ہیومن رائٹس کی سچویشن دیکھنے جاؤں گا، میں اگر وہاں گیا تو میں ان کی مدد کے لیے جاؤں گا، ان کو بچوں کو دودھ چاہیے، ان بچوں کو کھانا چاہیے، ان عورتوں یہ کو۔ دوسرے ممالک آنے کیوں نہیں دے رہے فلسطین میں؟ دیکھیے مفادات کی بات ہے، مفادات کی بات ہے، ہم نے اپنے اندر سے اپنے اندر خوف اتنا پیدا کر دیا ہے، مجھے لگتا ہے خدا کا خوف نہیں ہے، اسرائیل کا خوف ہے، ان کو اپنا خوف ہے اور کچھ بھی نہیں، معیشت کا خوف ہے، اپنا اکانومی کا خوف ہے، تو اس لیے وہ آنے نہیں دیتے۔ دیکھیں اور میں کہہ رہی ہوں اسرائیل کے لیے رستے آسان ہوتے جا رہے ہیں کہ دنیا سے اب آپ کہیں بھی وہاں پہنچ جائیں، وہ رستے کھول رہا ہے اپنے، اور ان کو آئسولیٹ کر دیا۔ این جی اوز کو الاؤ کرنا چاہیے، ہیومن رائٹس کے اداروں کو الاؤ کرنا۔ آپ مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی آواز اٹھایا ہے کہ یہ جو سارے میں کر رہا ہوں، یہ ویسے بھی ریڈ کریسنٹ والے ہیں اور سارے جو ہیں وہ تو آلریڈی وہاں موجود ہیں، آلریڈی وہاں موجود۔ دیکھیے میں ایک بات کر رہا ہوں، مثلا اسرائیل اگر کہتا ہے کہ اس کا کوئی نقصان ہوا ہے تو ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت جا کے کوئی وہاں دیکھے کہ صورتحال کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم کہیں گے تمہارے ساتھ زیادتی جہاں ہوئی ہے وہاں اس کو ہم اجاگر کریں گے، لیکن اگر تم اکیلے فلسطینیوں کو مارے چلے جا رہے ہو اور تم اس لیے ہمیں الاؤ نہیں کر رہے کہ ہم سچ سامنے لائیں گے، تو پھر یہ تو ظلم ہے۔ یہ تو پھر اقوام متحدہ کو اس میں، میں 3 سال اقوام متحدہ میں رہا ہوں ایز ایکسپرٹ ایڈوائزر آن ہیومن رائٹس، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ اداروں کے بھی مفادات ہوتے ہیں، اور ان مفادات کے اندر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگوں کو مروانا بھی ان کے لیے ایک سلسلے کی کڑی ہوتا ہے۔ بالکل سر، اور یہ جو ظلم کرنا نا ایک نشہ ہے، ظالم کو اس کا نشہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ رکتا نہیں۔ دیکھیں نا کہاں کیا سائز تھا اس فلسطین ملک کا، اور اس کو کہاں تک اس نے پورا انہوں نے قبضہ کر لیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ رکیں گے؟ یہ وہی ممالک جو آج اسرائیل کو ان کے اگینسٹ کھڑے نہیں ہیں، ان کو روک نہیں رہے، وہ بھی سیف نہیں ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ I don't think they're safe also۔ رکیں گے اگر روکنے والے متحد ہو جائیں۔ بالکل، میں وہی کہا نا کہ جو چپ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سیف ہیں فور دا ٹائم انصار بھائی کہہ رہے ہیں 3 سال 4 سال جو یو این میں رہے، تو اب تو انصار بھائی کو 4 حرف بھیجنے چاہیے، سب سے پہلے یو این پر، پھر او آئی سی جو بنی فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تھی۔ جب او آئی سی مذمت کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تو بتائیے پھر یونائٹڈ نیشنز کو تو پھر چھوڑ ہی دیجیے، اسے تو چولہے میں ڈالیے۔ او آئی سی کا ہی کیا فائدہ؟ ہمیں دوسروں سے شکایت اس وقت کرنی چاہیے جب ہم خود کچھ کر رہے ہیں، ہمارے اپنے کچھ کر رہے ہوں۔ اور میں اکثر پاکستان میں ایک بات کہتا ہوں کہ جلسے جلوس سے کامیابیاں نہیں ہوتی ہیں، متحد قوم چاہیے۔ اچھا کیسے؟ پاکستانی چاہیے، پاکستانی۔ کیا کریں؟ کیا کریں؟ پاکستانی بنو، تم شیعہ سنی وہابی اہل حدیث ہندو مسلم سکھ عیسائی، پاکستانی بنو۔ اور جس دن تم پاکستانی بن گئے اور ایک قوم بن گئی، زندہ قوم بن گئی،
خدا کی قسم پتہ نہیں کتنے اسرائیل جو ہیں وہ آ کے تمہارے سامنے جھکیں اور گے. انصار بھائی بننے کی ضرورت نہیں ہے, خود کو جگانے کی ضرورت ہے. جگانا ہے نا, بنے ہوئے تو ہیں الحمدللہ, ہم وہ قوم ہیں, بالکل, لیکن جاگنا ہے ہمیں. بلکہ یہاں پر میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت بہت شکریہ. یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آج یوم یکجہتی فلسطین ہم منا رہے ہیں, اور یہ پاکستان ہی تھا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہوں گا, جیسا کہ انصار صاحب نے کہا کہ ہمیں خود کو پاکستانی محسوس کرنا ہے. سب سے پہلے جب یہ فلسطین کا مسئلہ اٹھا اور جب اعلان بیلفور کے بعد یہودیوں نے یہ کہا کہ ہمیں ارض مقدس چاہیے, تو یہ وہی لوگ ہیں جب صلیبی جنگیں جاری تھی تو ان کا صلیبیوں نے ہی یہودیوں کا جو ہے وہاں پر زیارت روک دی تھی. مگر پھر کیا ہوا, جیسا کہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یورپ کی جان پنجائے یہود میں ہے, اور واضح ہو گیا. تو سب سے پہلے اسی خطے کے اندر سے فلسطین کے لیے آواز اٹھی, اور 1945 میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 12 نومبر 1945 کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے قیصر باغ بمبئی میں خطاب کے دوران کہا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ کان کھول کے سن لے, اگر اسرائیل کا وجود آتا ہے تو پاکستان جو مجوزہ پاکستان ہے اور عالم اسلام کا بچہ جاگ اٹھے گا, اور اس فرعونی سازش کو اور اس فرعونی جو ذہن ہے اس کو پاش کر کے رکھ دے گا. اور پھر 14 مئی 1948 کو مقبوضہ فلسطین, میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا, ہم اسرائیل کہتے ہیں, ہمیں مقبوضہ فلسطین کہنا ہے کیونکہ ہم نے اسے تسلیم نہیں کیا. جو یہودیوں کی ریاست بنائی گئی تو پہلی آواز جس کی جانب سے اٹھی وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے, جنہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ ریاست امریکہ اور برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے. یہ واضح طور پہ کس نے کہا؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. اس کے بعد 1967 کا سال جب عرب اور اسرائیل کی جنگ چھڑی, دیکھیں یہ عرب اور اسرائیل کی جنگ نہیں تھی, اور اب بھی میں یہ واضح طور پہ کہہ دوں کہ اس وقت یہ مسلمانوں اور یہودیوں کا مارکا نہیں ہے, بلکہ یہ امن عالم اور صہیونیت کا مارکا ہے. 1967 میں جب یہ جنگ چھڑی ہے تو پاکستان تھا جو سب سے پہلے گیا, اور پھر پاک فضائیہ کے جو ہمارے پائلٹس تھے, جن میں ایک مسیحی پائلٹ بھی تھے, اور انہوں نے جا کے اسرائیل کے گولان کے پہاڑوں میں جا کے پرخچے اڑا دیے. اور پھر اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ آپ جب آپ دیکھیں کہ جب موقع آیا پاکستان نے ہمیشہ آگے بڑھ کر فلسطینی بھائیوں کا اسی لیے ساتھ دیا. تھوڑا سا ہم سلوشن کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ہمارا رول اس میں کیا ہونا چاہیے. جی کرن. بالکل, میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا اون کرتے ہیں, فلسطینی کرتے تھے کہ جب یہ معاملات وہاں پر شروع ہوئے تو خط و کتابت قائد اعظم کے لیے ہوا کرتی تھی, ان کے لیے لیٹرز آیا کرتے تھے, ان کو لکھا جاتا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا مٹیریل کسی طرح سے آپ تک پہنچائیں, وہ مٹیریل آپ آگے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں, آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے, کتنی زیادتی ہو رہی ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح اس آواز کو لے کر, سب سے بلند آواز کو لے کر چلتے تھے. اچھا, سوشل میڈیا پہ بڑا غم و غصہ ہے, تکلیف ہے, آپ بتائیں کہ سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کریں ہم اپنی آواز اٹھانے کے لیے؟ جو ہو رہا ہے نا نادیہ, وہ بہترین ہو رہا ہے. آپ دیکھیں فیس بک کی ریٹنگ کہاں سے کہاں چلی گئی. بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت تمام کے تمام لوگ جاگ گئے ہیں, اور اب یہ بات صرف اور صرف مسلمانوں تک نہیں رہی. میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ اس کو یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ ایک انسان ہے اور ایک مسلمان ہے. تو جو انسان ہے سارے کے سارے وہ اس وقت مسلمانوں کے لیے آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ جاگ رہے ہیں, اپنا کمنٹ شیئر کر رہے ہیں, اپنے دل میں جو خیالات ہیں, جو احساسات ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اور میں تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ مزید اس چیز کو مزید آگے بڑھائیں, ریسرچ کریں, لکھیں. جی, اور جینوسائیڈ کہیں. بالکل, جب آپ کہتے ہیں نا اسلام تو کچھ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تھوڑے سے. جینوسائیڈ ہے اور کس کا اور کس کا نہیں, آپ اس کو مذہب کے نام پہ نہ لے جائیں نا. مذہب آ رہا ہے, جینوسائیڈ کس کے ساتھ ہو رہا ہے, جب یہ کوسچن آئے گا تو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جینوسائیڈ پر ہی تو انہوں نے یہ جو فلسطین میں یہ لوگ گھسے ہیں یہودی, وہ کس وجہ سے گھسے؟ دنیا بھر میں ہمارا جی قتل عام ہو رہا ہے, ہمیں چاہیے. اور دنیا بھر میں قتل عام کر کون رہے ہیں؟ ہم اس پہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ کر کون رہے ہیں؟ جنہوں نے ان کو بنایا, جنہوں نے ان کو یہاں پر بھیجا. ہم خاموش ہیں. ہم کیوں خاموش ہیں؟ اگر جینوسائیڈ ہو رہا ہے, ان بچوں کی لاشیں آ رہی ہیں, باپ 3 بچوں کو لے کے رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, سسک رہا ہے, یہ جینوسائیڈ کس کا ہے؟
یہ تو سوال جب آئے گا تو مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے نا. آپ جیسے ہی اسلام کا ذکر کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا ایک فاصلہ آ جاتا ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ آپ اسٹرانگ کامنٹس ڈالیں تو ٹویٹر آپ کا بند کر رہا ہے, ٹویٹر آپ کے اکاؤنٹ بند کر رہا ہے. اب فیس بک نے بھی شروع کر دیا, فیس بک نے شروع کر دیا. دوسری بات میں یہ بالکل کہنا آپ چاہوں یہ گا بھی کہ اب دیکھیں ہمیں کہ واضح وہاں بھی مانیٹرنگ چل رہی ہے, وہاں بھی بڑا باعث ہے, وہاں بھی مسلمانوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے, کیونکہ ہر پلیٹ فارم میں ہر جو چیز ہے جس پہ آپ کچھ اظہار کر سکتے ہیں وہ آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے, وہ انہی ظالموں کی بنائی ہوئی ہے, انہی کے کنٹرولڈ ہے. اب ہمیں حق اور باطل واضح ہو گیا, اب ہمیں آنا پڑے گا. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ایون گوگل جیسی چیز ایسے کنٹرولڈ ہے کہ جی انڈین اس کو چلا رہا ہے, پیچھے مانیٹر جو کر رہے ہیں وہ امریکنز دیکھ رہے ہیں. آپ یقین کریں, میں کامنٹ اس دن پڑھی تھی, مجھے ایئر لائن کا ٹائم دیکھنا تھا کرن, کہ یہ ایئر لائن ویسے کہ جی یہ ابا کا جو ہے فلائٹ کب آنی ہے, یہ وہ آپ حیران ہوں گے وہ پلیٹ فارم جس پہ صرف انفارمیشن ہونی چاہیے, یا اگر انفارمیشن نہ ہو, ہماری ایک ایئر لائن پہ بات ہو رہی تھی, پرائیویٹ ایئر لائن پہ, کہ جی یہ ٹائمنگز ہیں, یہ وہ لکھا ہوا کہ جی ہسٹورکلی their timings are never correct, that's why no data is available. مطلب یہ کہ ان کا تو عادت ہی ہے کہ یہ تو کبھی ٹائم پہ ہوتا نہیں, اس لیے ہم لکھ ہی نہیں رہے. امی آپ کو پتہ ہے یہ بات, یہ گوگل پہ لکھی ہوئی انفارمیشن, آپ جائیں گے فلائٹ کا ٹائمنگ پتہ کرنے, سامنے آپ کی یہ اس طرح بےزتی کر رہے ہیں کہ بھئی they have no right. ہر بنایا ہوا اصول جو ہے اس وقت جو انٹرنیشنل ممالک ہیں وہ خود ہی توڑ ہے, ان کا ہر بنایا ہوا رول وہ خود ہی جو ہے نا, جب مسلمانوں پہ بات آتی ہے, پاکستانیوں پہ بات آتی ہے, کسی پہ بات آتی ہے, اس کو خود جو ہے نا مٹا دیتے ہیں. اب یہ سارے رولز آپ یاد رکھیے, یہ سارے کوڈز, یہ رولز, یہ سب پرنسپلز ان کے لیے, they don't apply for us. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو آپ کینیڈا, آسٹریلیا اور باہر کے ملکوں میں شفٹ کر دیں, سیٹل کر دیں, کیونکہ یہ بھی بڑے لوگوں کا سلوشن ہوتا ہے. بھئی ادھر تو کچھ نہیں ہے, یہ ملک تو سیف نہیں ہے, یہ وہ, تم بیٹا آسٹریلیا کی نا امیگریشن اپلائی کر لو, وہاں شفٹ ہو جاؤ. دیٹ از ناٹ دا سلوشن, کیونکہ کچھ بھی کرنے کہیں بھی جائیں, مسلمان تو وہ ہے نا, اور یہ فورس ایسے ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی. وی نیڈ ٹو بی ٹوگیدر. اور آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں, بھولیں نہ کہ آپ کی ڈیوٹی ہے ویئر ایور یو آر. مسلم امہ جو ہے ان کو ایک ہونا کہیں بھی ہو کے بہت ضروری ہے. اور پلیز جو آپ ایکسپرٹیز لیں اس کو اپنے ملک کے, اپنے قوم کے لیے, مسلمانوں کی ترقی کے لیے استعمال کریں. اب ہم اس وقت ہم بٹ گئے ہیں, ہم اپنی ہر سکل جو ہے جا کے باہر جو ہے اس کو سرو کر رہے ہیں. آپ ایک بات ہم ڈالر کے چکر میں کہہ رہے ہیں ہم نے جو سیکھا وہی یہاں سرو کریں, ان کی ریسرچ, ان کی ترقی. آپ ہمیشہ اپنے شوز میں ایک بات کرتی ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے. ضرور. آج آپ جو یہ سولوشن کی بات کر رہی ہیں نا کہ اس کا بیسکلی سولوشن کیا ہے, اگر تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا تو میں بتاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سرزمین کو فتح کیا تھا وہ زور بازو تھا. اس وقت ٹیکنالوجیز نہیں تھی, زور بازو تھا, ہمت اور جرت کی جنگ ہوا کرتی تھی. صلاح الدین ایوبی نے جب اس خطے کو فتح کیا تھا وہ بھی زور بازو ہمت کا وقت تھا, کہ جس کے اندر جرت ہے, ہمت ہے, وہ آ جائے سامنے, فتح کر لیتا تھا. لیکن اب یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ابھی ہم 500 لوگ کھڑا کر دیں, امریکہ اسرائیل ایک میزائل مار رہے ہیں, تباہ ہو جانا ہے. کیا ہم نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیا ہے ایک مسلم امہ کے طور پر, ایک پاکستانی کے طور پر, کیا ہم اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ اگر یہ معاملہ, کیونکہ ہم بھی نیوکلیئر ہیں, نیوکلیئر پاور ہمارے پاس بھی ہیں, دیگر کنٹریز کے پاس بھی ہیں, جب ہم نے اٹیک کرنا ہے اور وہاں سے اس کا ریٹیلیٹ آنا ہے تو پھر اس کے بعد یہ عالمی جنگ کے تناظر میں بات چلی جائے گی. تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ اسٹرانگ کر لیا ہے, ٹیکنالوجی میں مسلم امہ اتنی آگے بڑھ گئی ہے, یا پھر مسلم امہ کے یہ مفادات ہیں کہ جی اسرائیل اچھا کاروبار کر رہا ہے, وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے, تو ہمارے معیشت کے معاملات اور تانے بانے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے ٹھیک ہے ان کو کچھ نہیں کہنا. ہمیں اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ ہم جواب دے سکیں ان کو, وہ چاہے سوشل میڈیا ہو, وہ چاہے ہمارے ایٹمی ہتھیار ہوں, اور پھر اس کے بعد آبویسلی جرت پہ مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں. آج بھی اسٹڈی کریں کہ مسلمانوں کا جو گولڈن ایرا تھا, ٹائم تھا, اس پاور کی وجہ کیا تھی. اگر وہی چیزیں ہم دوبارہ اپنانا شروع کر دیں تو ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں, ورنہ ایسا ہی چلتا رہے گا. ابصار صاحب بہت شکریہ آپ کا. بریک لیتے ہیں, ڈاکٹر احمد قادری بھی ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بھی بات کریں گے. کیپ واچنگ گڈ مارننگ.
ڈاکٹر پروفیسر احمد قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے میرے شو میں. آپ ان کو ریگولرلی دیکھتے ہی ہیں ہر فرائیڈے کو. ماشاءاللہ رمضان میں بھی سر آپ نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا, بہت اچھا بولا, میں سنتی تھی, دیکھتی تھی. السلام علیکم نادیہ بہن. ایک تو یہ ہے کہ جس اہم موضوع پر آج آپ گفتگو کر رہی ہیں اور جتنے اہم موضوع پر ہمارے بھائی انصار بنی صاحب نے بھی, ہماری بہن نے بھی, انہوں نے بھی گفتگو کی. قبل اس وقت کہنا تو کچھ بھی نہیں معلوم کہ کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے حوالے سے میرے خیال ہے کچھ بات چیت بالکل ابھی آف کیمرہ میں فیصل بھائی سے بات کر رہا تھا, تو واقعی وہ باتیں وہ ہیں کہ جن کو ہی شوڈ ہیو بین ہیئر, تاکہ ان کی جو ایکسپرٹیز اس علاقے کی ہیں, جیو پولیٹیکل سچویشن. ویسے میرے ہسبینڈ کی بات کر رہے ہیں ایئر فورس سے, کیونکہ رہے ان کا بڑا تعلق ہے ایسے سبجیکٹس کو لے کے, ان کی بڑی نالج ہے. اور آپ یقین کریں جب سے مجھے آج کے دن کے شو کا پتہ چلا, وہ مجھے ویڈیوز دکھا رہے ہیں, مجھے ڈسکس کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, نوٹس بنا رہے ہیں, اور اتنے جذباتی ہوئے تھے کہ نادیہ آپ یہ بھی بولیں وہ بھی بولیں. آج آئے ہوئے بھی ہیں مجھے بتانے کے لیے, ٹاک بیک پہ مجھے گائیڈ بھی کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا آپ ساتھ بیٹھتے, ساتھ بیٹھ کر بات کرتے. بریک میں نادیہ کے ساتھ تو وہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ جو جب سے چل رہی ہے آپ کے, لیکن ہمیں بھی بڑی انفارمیشن ان سے مل رہی ہے اور ہمیں بھی آئیڈیاز آ رہے ہیں. ہاں اس پہ بھی مزید بات ہو سکتی ہے بریک میں جو کچھ جی جی بالکل. تو وہ تھینک یو فیصل, تھینک یو سو مچ. اور میری ٹیم فواد, ہنا, دانیال, نازیہ, تھینک یو ویری مچ. یہ بھی ہو گیا, یہ کہنا میں نے بعد میں کہنا تھا, بہت اچھا وہ بھی کہہ دیا ہم نے, یا شاید میں بھول جاتی, لیکن یا شاید میں شرما رہی ہوں. لیکن ہم کسی سوال کی طرف آئے یا موضوع ہے سر, میں بالکل چاہوں گی, کیونکہ مجھے جو تیاری کرائی ہوئی تھی فیصل میں ضرور کہا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی امپورٹنس, کانفلکٹ, اس کے بارے میں ضرور بات کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی ایک آیت ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاکیزہ ترین ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو کہاں کی سیر کرائی, اس مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی جس کے ارد گرد ساری نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. اب نشانیاں کن چیزوں کی ہیں؟ نشانیاں اینٹ گارے پتھر کی عمارتوں کی نہیں ہیں, نشانیاں پاکیزہ ارواح کی ہیں, نشانیاں اس پاکیزہ وعدے کی ہے جو ہم نے اللہ سے کیا اور اللہ نے ہم سے لیا کہ میری انسانیت کے, میرے انسان کی تم عزت کرو گے, میرے نبی کی تم تائید کرو گے. اب اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں, اس میں انسانیت بھی آتی ہے, جو آپ جینوسائیڈ کی بات فرما رہے تھے, میں سن رہا تھا آف کیمرہ. معاملہ یہ ہے, جیسے ہماری بہن نے بھی بہت ساری باتیں بڑی اہم کہی ہیں, آج کے دور میں جو دنیا ہے, اس دنیا کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے. کچھ عرصے پہلے تک تو جب تک USSR یا سپریم سوویٹ ختم نہیں ہوا تھا, وہ تو بائی پولر سسٹم چل رہا تھا. پھر یونی پولر سسٹم آ گیا. پھر بقول اوپن ہائم کے کہ ڈپلومیسی از ایوری تھنگ بٹ سنسیئرٹی. تو ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ویری کرتی ہیں پالیسیز, فارن پالیسی, اس میں ایک ریاست کو اپنی نجی اور بین الاقوامی طور پر وہ پالیسیز, خارجہ پالیسیز کیا بنانی چاہیے. پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی تھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ظاہر ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کا وہ ویژن ہے جس کی وجہ سے آج اس خطۂ ارض میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ پاکستان, اور پاکستان کے ساتھ فلسطین, فلسطین کے ساتھ بیت المقدس, پھر پوری بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ 1897 میں زائنسٹ کانگریس ایک ہوئی, اور اس کانگریس کے اندر اہم ترین بات یہ تھی کہ ہاؤ ٹو ڈکلیئر اسپیسیفک اسٹیٹ. اب یہ بفر اسٹیٹ نہیں تھی, یہ ایک ریاست تھی, اس ریاست کا مقصد تھا. پھر اس کے بعد 1917 میں جو دوسرا معاملہ ہوا وہ ڈیلفر کنونشن کا ہے, جس میں ڈکلیریشن ہوئی کہ کیسے ایک زائنسٹ یا یہودی ریاست بنائی جائے. یہ تو تاریخی حقائق ہیں. اب وہ جو مسجد اقصیٰ ہے جس میں معاملات کو الجھایا گیا, اور یہ انجینئرڈ پالیٹکس کہلاتی ہے. یہ 27 رمضان میں جو یہ اٹیک ہوا, اسی طرف جا رہا ہوں, ضرور بتائیے. یہ انجینئرڈ پالیٹکس جو ہے, اس کے اندر 27 رمضان, یہ جو 2021 کی بات کر رہا ہوں, جی جی, اس کے اندر کیا ہوا جی, اور کتنے دلخراش مناظر ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھا. اب تک اسرائیل اور اسرائیل کے جو ساتھی تھے وہ معاملات کو اس لیے دبا دیا کرتے تھے اور دبانا چاہتے ہیں, وہ یہ سمجھ کر کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں وہی درست ہے, بقیہ چیزیں درست نہیں ہو سکتی. لیکن اب دنیا میں بہت سارے غیرت مند غیر مسلم بھی ایسے ہیں, میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ ہمیں تھوڑا سا باہر نکلنا ہوگا. میں ابھی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کل نیو یارک ٹائمز کا, اس کے اندر
735 ملین ڈالرز کے ساتھ جو اسلحہ اسرائیل خریدنا چاہتا ہے اس پر پابندی لگانے کے لیے سینٹ سے آواز اٹھی ہے امریکہ کے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو روکا جائے کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور اس پر میڈ ان یو ایس لکھا ہوا ہے. اور سر کانگریس کے لوگ مسلسل کر رہے ہیں اس کو. جی ہو رہا ہے نا. تو یہ آپ کی وہ جو ظلم کی داستان رقم کرنے والے لوگ تھے انہوں نے ظلم کی داستان رقم کر دی. غزہ ہو, رام اللہ ہو, یا آپ کے انہوں نے اپروو کیا یا ریجیکٹ کر دیا, کیا کیا اس کو؟ تو نہیں, ابھی تو دیکھیے ایک بات آپ سے کروں کہ ابھی وہ ایکٹیو کنسیڈریشن میں ہے. اچھا, یہ امپریشن دیتے ہیں کہ جی ریزسٹ کر رہے ہیں لوگ, ہم سوچ رہے ہیں لیکن کرتے پھر وہی ہیں. صرف ایک امپریشن یہ ممالک دیتے ہیں کہ جی ہم دیکھیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہم سوچ رہے ہیں, اسٹیپ لیں گے, یہ کریں گے, اور کرتے کچھ بھی نہیں. اصل میں کیوں نہیں کرتے؟ سب ڈرامہ. نہیں, کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں؟ ابھی جو میں نے اوپن ہائم جو انٹرنیشنل لا کا بہت بڑا آدمی ہے اس کا ایک کوڈ میں نے دیا اور وہ ریفرنس یہ تھا کہ ڈپلومیسی از ایوری تھنگ بٹ سنسیئرٹی. یہ ڈپلومیٹک ورلڈ ہے, اس میں جذباتیت, مار دھاڑ, ہنگامے اور یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ یقیناً پبلک اوپینین فارمیشن کا حصہ ہیں, ضرور ہوتی ہیں, لیکن ایک جگہ جا کر یہ چیز رک جاتی ہے. جیسے ایک میزائل کی رینج ہوتی ہے اس سے آگے نہیں جاتا وہ, ایسے ہی پبلک اوپینین آپ نے فارم کر دی. اب مسلم امہ, اس مسلم امہ کو یہ بات دیکھنا ہوگی کہ مسلم امہ کس طریقے سے مظلوم ہوئی مسجد اقصیٰ میں, اور مسلم امہ کے ساتھ کیا ظلم ہوا. اگر 250 کے قریب آج کی تاریخ تک جب جنگ بندی ہوئی ہے یا سیز فائر کیا ہے, اور تقریباً کو 3 دن سے ان کے وہ مذاکرات چل رہے تھے جس میں پاکستان نے بھی کام کیا ہے, ترکی نے بھی کام کیا ہے, اس میں سوڈان نے بھی کام کیا ہے, لیکن اس کے اندر ایجپٹ کو اور یونائٹڈ نیشن کو کے کچھ لوگوں کو, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ کے قطر, آپ ان کو فراموش نہیں کر سکتے. لیکن مسلم ممالک اور مسلم امہ کو جو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا, سر 57 میں سے 4 لوگوں نے کیا ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں, مسلم امہ کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا, اور قرآن کی ماشاءاللہ ہم آیتیں بھی پڑھتے ہیں اور ہم حوالے بھی دیتے ہیں, تو ذرا سا اسی بات کو ہم سوچ لیتے چلیے ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں تنگ نظری محسوس ہوگی لوگوں کو, لیکن مسلمان دنیا کے کسی حصے میں بھی وہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ جسم کے مانند ہے. اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم کو تکلیف ہوتی ہے. 27 رمضان کو جو مسجد اقصیٰ کا جو واقعہ پیش آیا, مسجد اقصیٰ میں میڈم تکلیف دے, وہ کیوں, اس کے پیچھے اس ٹائم پہ ٹائم اینڈ پیریڈ یہ جو تھا یہ کیوں خاص؟ اس لیے کہ وہاں کیمرے فکس کیے گئے تھے, وہاں پر انہوں نے اس لیے بہانہ بنایا. بہانہ کیا تھا کہ 4 فیملیز کو جراح سے نکالنا ہے, سپریم کورٹ آف اسرائیل نے فیصلہ دیا تھا. اچھا, اور اس پر جو وہاں کی مقامی آبادی تھی, صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی اس کے اندر تھے, انہوں نے کہا یہ ناانصافی ہے کہ اس زمین پر جہاں یہ رہ رہے ہیں صدیوں سے, اس جگہ سے ان کو خارج کیا جائے اور یہاں پر لا کر یہودیوں کو آباد کیا جائے یا مخصوص لوگوں کو آباد کیا جائے. تو آباد کاری کے اس عمل کو روکنے کے لیے وہاں ایک طرح کا احتجاج ہوا, اور اس پر ایک ری ایکشن آیا. الٹیمیٹلی مجھے آپ بتائیے نادیہ بہن, اگر آپ اپنے گھر میں ہوں اور حکم نامہ مل جائے کہ آپ باہر نکل جائیے اور یہاں فلاں کو آباد کرنا, تو یہ حق تو آپ کا ہے نا کہ آپ کہیں گے یہ کون سا قانون ہے جس قانون کے تحت. اب سپریم کورٹ آف اسرائیل نے 30 تاریخ تک کیسے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. اب آپ نے 30 تاریخ تک ایکسٹینڈ کر دیا. اس کے بعد جب آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ حماس نے آپ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا, اور انہوں نے پورا ریکارڈ کر کے اور چلایا. انٹرنیشنلی اس وقت اسکالرز جو لکھ رہے ہیں اس میں پینسکلے, اس کے اندر شیرلے, ایزبیل, میں نام لے رہا ہوں باقاعدہ, یہ وہ رائٹرز ہیں جنہوں نے امریکہ سے اور اسرائیل سے بیٹھ کر لکھا ہے. آج میں آرٹیکلز پڑھ رہا تھا ان کے, اور ان ریسرچ آرٹیکلز کے اندر انہوں نے کلیئر یہ کہا ہے کہ جو اٹیک کیا ہے وہ اسرائیل نے کیا ہے, اور پلاننگ کے ساتھ پہلے مسجد اقصیٰ میں لوگوں کو اکسایا ہے. اکسانا بھی تھریٹ کے اندر آتا ہے, لیکن جب آپ حملہ کر دیتے ہیں تو یہ 2nd ڈگری چلا جاتا ہے. 3rd ڈگری کے اندر آپ نے اس سے بہانہ کیا کہ وہ آواز بھی نہ نکالے, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. اب اس معاملے میں اگر غزہ سے یا اس علاقے سے مسلمان کوئی اگر اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اور آواز اٹھانے کے بعد انہوں نے ٹائم دیا آپ کو, اس ٹائم فریم میں آپ نے کہا کہ جو آپ نے بیت المقدس کی بے حرمتی کی ہے, آپ نے انسانی جانوں کو تلف کیا ہے, آپ نے وہاں گولیاں چلائی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ربر کی گولیاں چلائی ہیں, پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ وہ ربر کی گولیاں نہیں تھیں. ربر کی گولیوں سے شہادتیں نہیں ہوتی. 270 کے قریب آپ نے شہید کیے بچے, اور
72,000 لوگ بے گھر ہیں اس وقت آج کی تاریخ میں. آج جو صبح رپورٹ ہوا ہے جس میں الجزیرہ بھی ہے, نیو یارک ٹائمز بھی ہے, اس میں نہ جانے اور کون کون سا دنیا بھر کا میڈیا. اچھا فیکٹس اینڈ فگرز بھی اوپنلی سامنے آ رہے ہیں. انصار صاحب یہ بتائیں کہ یہ جب جنگ بندی اگر کر بھی رہے ہیں تو پیچھے جو وائلیشن ہوئی ہے ہیومن رائٹس کی, جو کرائم ہوا ہے, اتنے بڑے گناہ ہوئے, یہ اس کا بھی تو کسی کو کوئی ان سے پوچھے گا نہیں, سوال نہیں کرے گا, کوئی سینکشنز, کوئی سختی ہے. اس پہ سینکشنز نہیں ہے, اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اوپر میرے خیال یہ ہے کہ عالمی عدالت میں مقدمے ہونے چاہیے. بالکل. اس کے اوپر دنیا بھر میں آواز اٹھانی چاہیے. بالکل. یہ انسانی قتل, جینوسائیڈ میں نے کہا ہے کہ میں لفظ جینوسائیڈ بار بار اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں کسی مذہب میں بات ہی نہیں کر رہا. ایک انسان مر رہا ہے, اشرف المخلوقات مر رہا ہے, اور یہ انسان وہ ہے جس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. آپ انہیں بے گناہ مار رہے ہیں. جب میں بات کر رہا ہوں, آپ دیکھیں نا ابھی جو بھائی نے کہا کہ غیر مسلموں نے لکھا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے, تو غیر مسلموں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مذہب کی بات نہیں کر رہے, ہم ان انسانوں کی بات کر رہے ہیں جن انسانیت کی بات تم بھی سوچتے ہو, ہم بھی وہی سوچتے ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. میں اس پہ بھی غور کر رہا ہوں کہ یو این کے اندر اس پہ کیسے آواز اٹھوائی جائے, عالمی عدالت انصاف میں, اور پھر اس کا جن کے ساتھ نقصانات ہوئے ہیں, دیکھیں زندگیاں تو چلی گئیں, وہ تو اب واپس نہیں آ سکتی. اس کا ازالہ اسرائیل کیا, دنیا کی پوری طاقت مل کے بھی نہیں کر سکتی. لیکن جن کے نقصانات باقی ہوئے ہیں, عمارتیں گر گئی ہیں, گھر تباہ ہو گئے ہیں, سب کچھ لٹ گیا ہے, اس کا ازالہ کیا ہے اور کون دے گا؟ اور یہ جنگ بندی بھی بڑی ٹیمپرری ہے, نہ یہ سلوشن کوئی ہے, پتہ نہ نہیں, یہ کب تک ہے, کتنے منٹوں, کتنے کی بات گھنٹے ہو رہی ہے, یہ آئی سی جے کی بات ہو رہی ہے. اس پہ دیکھیں اب بڑا کلیئر ہو گیا ہے نا, 70 سال سے ایک معاملہ چل رہا ہے. اگر اب بھی اتنا کچھ دیکھ رہے ہیں, اتنی ایکٹیو اس وقت دنیا ہے, ہر چیز ایک سیکنڈ میں آپ کے ہاتھ میں, آپ کے موبائل پہ آ جاتی ہے. اگر ایسی سچویشن میں بھی صرف 4 کنٹریز, 57 ممالک میں سے صرف 4 کنٹریز کھڑے ہوئے ہیں, تو پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مسلم امہ جو ہم کرتے رہتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا کلیئر بولا, ہماری حکومت بولتی ہے کہ کیا ہم مسلم امہ کرتے رہتے ہیں, کوئی نہیں ہے, سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب جس نے بھی کرنا ہے نا, وہ انفرادی طور پر کرنا ہے. ہمارے پاس ایک فورم موجود ہے, ہمارے پاس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس موجود ہے, ہم وہاں پہ یہ پلی لے کر جا سکتے ہیں. ہم بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹا مارا جا رہا ہے, ان کے لیے جو کچھ جنہوں نے نقصان پہنچایا, ان کو سزا ضروری ہونی چاہیے. جی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے. کیپ واچنگ. پاکستان آج اپنے فلسطینی بھائی بہنوں بزرگوں کے ساتھ یوم یکجہتی منا رہا ہے اور ہم سب ان کے دکھ میں شریک ہیں. لیکن بہت ضروری ہے کہ اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہو, سلوشنز کے بارے میں بات کریں. ہر شخص اپنی آواز اٹھائے. آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. اپنی آواز پہنچائیں دنیا تک. اور یہ کوئی بھی ایشو ہو, چاہے کشمیر یا فلسطین کا, یہ ختم نہیں ہونا چاہیے, رکنا نہیں چاہیے. اس پہ آپ جتنا, کیونکہ دیکھیں جب تک ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں, ریلیز ہوتی ہیں, شور ہوتا ہے, لکھتے ہیں لوگ, تو کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف چیزیں جاتی ہیں, چلتی ہیں. یہ رکنا نہیں, کیونکہ ظلم نہیں رک رہا, تو ہم نے بھی نہیں رکنا. جی قادری صاحب. برطانیہ کے 2 تحفے ہیں, ایک کشمیر کا مسئلہ, ایک فلسطین کا مسئلہ, اور ان دونوں مشکلات میں صرف مسلمان ہیں پوری دنیا کے, اور کوئی نظر نہیں آتا. اسلامی ریاستوں کو اب شعور کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ ہمیں زندہ کیسے رہنا ہے, اور اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو اپنے نوجوانوں میں یہ سوجھ بوجھ پیدا کریں کہ انہیں کس طریقے سے اپنی شناخت دنیا میں بنانی ہے. دوسری بات ہے کہ سپٹمبر 11 کے بعد کی دنیا بدلی ہوئی دنیا ہے. پھر بدنصیبی سے یہ کہ یہ جو بایولوجیکل وار ہے, جس کو میں کہتا ہوں, یہ کووڈ-19 بایولوجیکل وار ہے. یہ انہوں نے ایک وجہ بنائی, اور وجہ کرنے کے بعد پھر یہ انٹرلنک ہے سب. مسجد اقصی میں ایسے نہیں گھس گئے, ایسی گولیاں نہیں مار دی ہیں, ایسے ہی ہزاروں لوگوں کو شہید نہیں کر دیا انہوں نے. تو یہ پوری جیو پولیٹیکل سچویشن میں تبدیلی ہے. مسلمانوں کو اپنی ریاستوں کو اور اپنی حکومتوں کو ازسرین و منظم کرنا ہوگا. ایک جنگ بندی کی صورت میں ہم تیسری جنگ عظیم میں داخل ہو چکے ہیں, بالکل, چاہے ہم اس کا اقرار کریں یا نہ کریں. اور اس تیسری جنگ عظیم سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ خودکشی نہیں کرنی ہے,
فارن پالیسی ہماری مضبوط ہونی چاہیے. جذباتیت میں وہ چیزیں جو ملک کو نقصان دے وہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے. حکومت ہماری ہے, چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو, اگلے 50 سال کے اندر بھی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. ہماری حکومت ہوتی ہے, ہم اس سے نفرت کر کے ملک کو کمزور نہ کریں. اور حکومت کو فارن پالیسی میں ایک مؤثر لائحہ عمل طے کرنا ہوگا, اور نوجوان جو تجزیہ اوقات کرتے ہیں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر, اس کے بجائے اس جنگ میں, جس کو آپ کہتے ہیں ایک سیاسی نفسیاتی جنگ, اس میں اپنے موبائل, جو بھی آپ نے کہی, موبائل کا استعمال کریں. آرٹیکلز, اسکالرز آپ کے پاس اتنے ہیں یونیورسٹیز کے, بیٹھ کے آرٹیکلز لکھیں. ٹیلی ویژن پر بجائے بہت سارے آپ انٹرٹینمنٹ کے شو کرتے ہیں, لیکن جب گھر میں لاشیں پڑی ہوں تو پھر انٹرٹینمنٹ نظر نہیں آتی ہیں. اگر خدا نخواستہ گھر کے اندر یہ ماحول ہو تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جنگی کیفیت میں ہیں, تو پاکستان کو اور پاکستانیت کو, انسانیت کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. فلسطین کو تنہا اور کشمیر کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا. اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں میں نادیہ بہن, اور ذمہ داری کے ساتھ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اب ہم یہ بات, یونائٹڈ نیشن کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ریزولوشن پاس کرے, لیکن یونائٹڈ نیشن پر پریشر تھا, نیتن یاہو پر پریشر تھا, اور اسی طریقے سے جو بائیڈن پر پریشر تھا, جس کی وجہ سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے, وقتی سیز فائر جو ہوا ہے. اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان ریاستوں کو کم از کم اپنے رویے پر غور کرنا ہوگا. OIC آتی ہے چلی جاتی ہے, یہ لیگ آف نیشن بن گئی, یونائٹڈ نیشن بعد میں آ گئی. اب اس وقت میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ کہوں گا کہ آپ اس سائیکو وارفیئر کے اندر میڈیا کا استعمال کیجئے, سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے. یونیورسٹیز, کالجز کے اندر جو نوجوان ہیں وہ آگے آئیں, جو ہمارا پولیٹیکل اکانومی کے سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں, اور ہماری ایمبیسیز ہیں, ہماری کانسلیٹس ہیں, وہ کام کریں, اور انٹرنیشنلی اسکالرز انٹریکٹ کریں ان لوگوں کے ساتھ جو غیر مسلم ہیں. ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو یہ ظلم انسان کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کو کیسے بچانا ہے. لیکن اس انسانیت میں ہم اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ ہم اسلام کو ہی بھول جائیں, مسلمان کو ہی بھول جائیں, کیونکہ پاکستان آئیڈیالوجی از آئیڈیالوجی آف اسلام. جی انصار صاحب. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں مظاہرے کرنے سے یا جس طریقے سے ہم نقصان پہنچاتے ہیں اپنی املاک کو, وہ ہم اپنے ہی ملک میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اس سے صرف آپ کا غصہ, فرسٹریشن نکلا, حل کچھ وہ حل نہیں ہے, بلکہ وہ نقصان ہے, وہ نقصان ہے. گئی. آپ کو چاہیے یہ کہ اپنی ایمبیسیز کو, ہائی کمیشنز کو, کونسلیٹس کو ہدایت جاری کریں, وہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ملیں جو وہاں ذمہ داران ہیں, ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں اور ان کو حقائق بتائیں کہ کشمیر اور فلسطین میں ہو کیا رہا ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں جو لوگ ایسے جانے پہچانے جاتے ہیں, جو دنیا میں کچھ مقام رکھتے ہیں یا عزت رکھتے ہیں, وہ نکلیں, وہ ان جگہوں پہ جائیں, وہاں جا کے لوگوں کو جگائیں کہ انسان مر رہا ہے. اگر if you are talking about human, تو ہیومن ہی مر رہا ہے نا, انسان ہی مر رہا ہے نا, تو کیا کر رہے ہو آپ لوگ. یہ ہمیں اس وقت جگانے کی ضرورت ہے. ہمیں جذباتیت سے ہم اللہ نہ کرے اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچا دیں, ہم کشمیر کو نقصان نہ پہنچا دیں. ہم آؤٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن ایک گولی چلتی ہے نا تو پھر کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو ہم اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں. اور میں قسماً ایک بات کہتا ہوں کہ جس دن ہم دل سے, پورے دل کے ساتھ پاکستانی ہو گئے, صرف پاکستانی بن کے سوچیں گے نا, اس دن اسرائیل تو کیا دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں تم سے ڈریں گی اور گھبرائیں گی کہ تم بھی پاکستان ہو, میں بھی پاکستان ہوں. ویری ویل سیڈ سر. جی کرن, عام انسان کیا کر سکتا ہے یہ ضرور بتائیں کہ ہر ایک ہوتا ہے کہ میں کیا کروں, ہر ایک میں اتنا غصہ, فرسٹریشن ہے, میں کیا کر سکتی ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو پھر اس کے بعد اب سچویشن یہ ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ٹویٹر پہ میں دیکھتی ہوں, میں روز پروگرام کر رہی ہوں فلسطین پر, میرے پاس ٹویٹر پہ نیچے میسیجز آتے ہیں, او میڈم آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے کیا کر لیں گی, آپ یہ باتیں کر کے کیا کر لیں گی. تو یہی باتیں کر کے ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں. وہ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہود اور نصارہ, جن کے بارے میں بزدل قوم انہیں کہا گیا ہے, بزدل قومیں جنگ کر کے, لڑکے جن کے پاس ویپنز ہو, ان سے نہیں لڑ سکتے, نہتوں پہ ان کو مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ جب ایسا کرتے ہیں تو ایک میسج دیتے ہیں تمام مسلمانوں ممالک کو کہ یہ دیکھو میری پاور, پاور دکھاتے ہیں. اس لیے تھوڑے عرصے بعد تڑپا کے آہستہ آہستہ نہتوں کو, ایک مار وہ ایسے مار رہے ہیں فلسطینیوں کو, اور ایک مار وہ اکنامیکل مار رہے ہیں. اتنا سا ہے یہ مقبوضہ فلسطین, یہ اسرائیل, اتنا سا, اتنے سے لوگ ہیں وہاں پر, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو معاشی طور پر اتنا اسٹرانگ کر لیا کہ وہ اپنی ایک کمپنی کی سپلائی بند ہو جائے تو پوری دنیا کا سسٹم بیٹھ جائے گا. کیا ہم نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیا, تو ہم کیوں نہیں معاشی مار مارتے.
آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر فلسطین کے بارے میں کچھ لکھیں گے آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا, آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا. آج یوم یکجہتی فلسطین ہم منا رہے ہیں, آج سب مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ آج تمام پاکستانی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے سب ٹویٹ کریں گے, سب فلسطین کا فلیگ لگائیں گے. جب تمام لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس, فیس بک اکاؤنٹس بند ہوں گے تو ٹویٹر اور فیس بک بھی ہل جائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا پیسہ آتا ہے یہاں سے, ہمیں پیسہ ملتا ہے, ایک ایک کلک پہ پیسہ ملتا ہے. جب وہ بیٹھیں گے ان کو پریشرائز کرنا پڑے گا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. تو یہ ہماری جیت ہوگی, یہ ہماری فتح ہوگی. تو چھوٹی چھوٹی جگہ سے, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کہیں کہیں یہ بھی آتا ہے پے ایوری پینی ٹو سیو اسرائیل. تو ہمیں یہ چھوٹا چھوٹا ایک ایک ٹکا بھی ہونا, وہ بھی ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو ہو, ہمیں ٹی وی کے ذریعے ہو, ہمیں کمرشل لائف کی طرف سے ہو, لیکن ہمیں ایک 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 ٹکڑا جمع کر کے فلسطین کے لیے آواز اٹھانی ہے. میں اور آپ جو کر رہے ہیں نا یہاں پہ بیٹھ کے, آپ اپنے شو پہ, میں اپنے شو پہ, ہم جو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کر رہے ہیں, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہاں پر ایک پریشر ہم بلڈ کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے. الحمدللہ سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے یہ بچے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ نہیں نظر آتے تھے. یہ تصویریں جو ہمیں تکلیف دہ دکھائی دے رہی ہیں یہ نہیں دکھتی تھی, لیکن آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے. تو آج ہم یہ تہیہ کریں کہ آج ہم کریں گے سوشل میڈیا پر. دوسرے ممالک نے, امریکہ وغیرہ نے, یورپ نے ہمیں اپنا غلام بنا دیا ٹیکنالوجی اور آرام سے اور قرضوں سے. جس دن ہم ان چیزوں سے آزاد ہو جائیں گے ہماری پاور اتنی 10 فولڈ بڑھ جائے گی. اور میں چائنا کی ضرور ایک ایگزامپل دوں گی کہ دیکھیں ایک ملک کیسے کچھ عرصے میں سپر پاور بڑھا, کس طرح اپنے ہی لوگوں سے, باہر سے لوگ نہیں بلائے یو اے کی طرح یہ بلڈنگ بنا دو, یہ کر دو, نہیں, اپنے ہی لوگوں کو سٹرونگ کیا. اپنی پہلے بدنام تھا چائنا کہ اتنی پاپولیشن, اتنے لوگ, اتنے بچے, اسی فورس کو یوز کیا انہوں نے اس ملک کو آج سپر پاور بنانے کے لیے. سب نے ہر چیز اپنے ملک میں بنانی شروع کی, اس طرح وہ بنے سٹرونگ. اور ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے نیکسٹ ویک. چائنا سے سیکھنا چاہیے اور ہماری دوستی ہے ان کے ساتھ, تو اس دوستی کو سپورٹ کرتے ہوئے نیکسٹ ویک بھی جو ہے ہم سیلیبریٹ کریں گے آن مارننگ ایٹ ہوم پہ. اور پلیز ان سے جو ایک سب سے بڑی بات سیکھنے کی, اور جو آپ خود بھی سوچیں, آپ اگر ایک فوج کے جنرل ہو اور آپ کی فوج آرام پسند ہو, کیسے جیتیں گے؟ یا آپ کی فوج میں ایک ڈویژن ہو, تفریق ہو کہ تم سنی ہو, شیعہ ہو, سندھی ہو, پنجابی ہو, پٹھان ہو, کیسے جیتیں گے؟ یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی. آپ خود سوچیں ایز اے جنرل آف اے فوج کیسے. تو جب تک آپ اسٹرانگ, انڈیپینڈنٹ اور سخت آپ کا ہو کہ اندر ٹالرنس ہو, آپ تبھی مقابلہ کر سکیں گے اپنے دشمنوں سے. آج کی باتیں اتنے اچھے میرے ایکسپرٹ اسپیکرز آئے, آپ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ باہر بھی ماشاءاللہ ووکل ہیں, آواز اٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, اپنا رول پلے کر رہے ہیں. آپ ہر پاکستانی, ہر انسان اسی طرح اپنا رول پلے کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے آنے والے وقت بہتر ہو ہم سب کے لیے. بہت شکریہ ونس اگین. انشاءاللہ آپ سے میری ملاقات ہوگی آن منڈے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. ٹیک کیئر.